والے ہو گئے بابے وائے تو واقعی صدر صاحب نے یار اعلان کیتا ہے، وزیر اعظم نے اعلان کیتا ہے، گورنر نے اعلان کیتا ہے، تو بڑا چاہتا بندہ ہے، یہ تو بڑا کامیاب بندہ ہے. اس لیے انہوں پوچھا نا ہاں بھائی جان دے، اس نے کہا میں نہیں جانتا. وہ فرشتے تیار ہوئے اور سزا دین لئی. سرکار نے فرمایا مہما ملائکہ تو فرشتوں تو رکو تو صحیح ٹھہر جاؤ. اس بندے نے فرمایا او جیڑا بکریے چراندا، فرمایا ان کنتا تدری انا ادری ان کنتا لا تدری انا ادری. او جو تو مینوں نہیں جاننا تے میں محمد تینوں جاننا، وہی تا جڑا تو ملاد کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. دوستو عزیزان گرامی، روح کر دے قبلہ ایک حدیث بڑی پیاری سامنے آ گئی، اجازت ہوئے تو عرض کر سکا. دار قطنی، بہقی، ابن حبان، مستدرک، ابن حاکم، ابن حاکم تے ابن حبان دے حدیث دے اندر علماء نو دستا پیا. ابن حبان تے ابن مسند حاکم دے شرائط حدیث دے اندر وہی ہیں جڑے مسلم بخاری و شیخین دے شرائط، یعنی یہ دی مستند کتابیں دو انہاں دے وچ حدیث موجود ہے. سرکار فرماندے پین ایھا الناس، قبلہ احمد علی صاحب تواڈے بچے جی میں روح کردا ہے ساری زندگی تسی بیٹھے رہو تے یہ حدیث میں پڑھدا رہواں تے تواڈی زندگی بھی اسے تے ختم ہوے تے میری ختم اسے دے. حدیث کے الفاظ سنو ذرا. فرمایا انا حظکم ایھا الناس انا حظکم وانتم حظمونی. لوگو تسی میرا حصہ ہو میں تہاڈا حصہ. کیڑی وڈی خوش بختی ہے ساڈی کہ سرکار فرما رہے ہیں تسی میرے ہو میں تہاڈا، تسی میرے ہو میں تہاڈا. دوستو اسی جتنا ناز کری اتنا کم ہے. عزیزان محترم، میں عرض کردا روح کردا پیا بھائی سویرے میں پرسوں حدیث پڑھانا پیا وہ دی شرح علامہ فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک زمینہ لکھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام جتنا اپنی امت نال سرکار نو پیار ہے نا اتنا کسے نبی نو اپنی امت نال پیار نہیں. امیہ نے اس لیے واقعہ بڑا مشہور ہے، میں ایک نکتہ بری کر سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے پیراں دے وچ میخا ٹھوکیاں، اگ دے انگارے رکھ دیتے، آکھیا یا بلال ماں یوترکو باسم محمد دا نام چھوڑ دے. اس آکھیا جی انج کر پیرا تو لا کے سر دے ہر بال تک جو کچھ کرنا ہی کر دے لیکن مصطفیٰ دا نام میرے لوں وچ رکھ دے. کیویں جا رہے سرکار نو پتہ لگ رہا ہے حضور مسجد میں بیٹھے میرے آقا ٹھنڈے ہائے سہلے نے ٹھنڈے ہاں کر دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ تھوڑے ٹھنڈے ساتھ کیوں اس طرح مغموم ہو؟ فرمایا ابو بکر میرے بلال نال ظلم ہوندا ہے. یا رسول اللہ پھر میں خرید نہ لواں؟ فرمایا جا ابو بکر تے پھر وڈی گل ہے خرید لے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے الغرض امیہ کو جس نے خریدیا تو کہتے مارکا حضرت بلال دی قیمت علامہ صاحب گل تو بڑی لمبی ہے میں اکثر عرض کرتا پیا. بلال نو خرید لیا، خرید کے تے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کر دیتا. تے سرکار نے فرمایا ابو بکر کاش اج میرا بھی کچھ مال دا حصہ ہوتا تے میں بھی خرچ کراں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار ہو پے یا رسول اللہ کیا تسی میرے مال نو اپنا نہیں سمجھیا، میری جان نو اپنا نہیں سمجھیا؟ میں دا آقا جان ہی تواڈے واسطے وقف کیتی ہے، ماں تو درکنار رہ گیا. اس واسطے ہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث پاک بڑے تجھ کو احتشام نال بیان کیتی گئی. سرکار نے فرمایا میں محمد سب دے احسان لا چکا لیکن ابو بکر او جدا احسان خالق خود لہائے گا. عزیزان گرامی دو حدیث سن لو بڑے غور نال، بس پھر میں اجازت چاہتا ہو سکتا ہے مولانا احمد علی صاحب نے اپنے گفتار تو میں بھی انتظار کرنا ہے انہوں نے آواز سنی. میرا تو یہ بس ایویں ٹوٹ کے پٹ کے جناب تہن سنانے ہو دن میرے دوست عزیزان گرامی حدیث پاک ہے. اج کل دنیا بڑے دعوے کرتی پی ہے قرآن دانی دے. جنوں پوچھو نا گلی گلی میں قرآن دان ٹھیک ہے. اج تمہیں یہ دسنا ہے کہ قرآن دان قرآن دی مہارت قرآن دانی کس دل میں ہو سکتی ہے؟ آقا دو عالم علیہ السلام صحابہ دے جمع غفیر ارشاد فرمایا ایھا الناس انتم سمعتمونی
واللہ 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 لا يفهمون القرآن لا يفهمون المؤمنون القرآن حتی اکون حب بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو میں کو سنو، قسم اللہ دی قسم اللہ دی قسم اللہ دی، مومن دے دل وچ قرآن اس وقت تک گھر نہ کرے گا جب تک کہ او دے دل وچ پہلے میری محبت نہ بیٹھ جائے. معلوم ہے یار سو نہ سبحان اللہ کہو کیڑی وڈی گل ہے. اوے قرآن دا گھر مولانا احمد علی صاحب وہ دل ہے جس دل وچ کملی والے دی محبت موجود ہے، جس دل وچ کملی والے دی محبت موجود ہے وہی دل جیڑا ہے نا اصل قرآن دا گھر ہے. آؤ حدیث میں بخاری دی پڑھی آئی شروع او دا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا توجہ نہیں دوسری پڑھ لیتا زونر پڑھنا جائے رولے پڑھ دو تھی پہلے تانوں یاد دروشی پڑھنے کو تکلیف ہے اصل زونر پڑھنا میری آواز تانے کو جاتی بھی جاندی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. سنو نبی پاک صاحب الاولاق بخاری شریف جلد 2 نوٹ کر رہے صفحہ 472 جلد 2 اہل حدیث مرقوم ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تو پہلے چند دن غزوائے احد دے شہداء دیاں مزاراں تے حضور تشریف لے گئے. اتنے ممبر وچھوایا تشریف رکھ کے بعد فرمایا فرما لوگو خبردار میرے بعد قبراں تے جانا نہ بھولنا. کہ لوگ آدن قبر سٹ کے آؤ تے وال پچھو وال کے لکھا ہے گناہ تے بدعت ہو گئی تھوڑی. لیکن پیغمبر دا فرمان ہے غور کرنے پہ بھائی اسی وہ سرکار دی گل مننی ہے کہ مولویاں دی کیا خیال ہے. ہمارا کا جواب دو نا ذرا. حضور فرما رہے ہیں قبر تے جانا نہیں بھولنا. کیوں؟ یہ حکمت ہے. قبر تے جاسو تو عبرت حاصل ہو سی تو عبرت حاصل ہو سی. اور پھر بخاری دیکھو کہ اما ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح دی نماز پڑھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور تے مائی صاحبہ قبر مبارک تے حاضری دے دیا. روزانہ ام المؤمنین اتنا دن زندہ رہی کوئی دن ایسا نہ ہو سی. حدیث پاک اٹھا کے دیکھو کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار پر انوار تے حاضری نہ دیتی ہوئے. لیکن پہلے برقع پا کے جاندیاں جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہو گئے. پھر جناب پہلے برقع لا کے جاندیاں پھر جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار بن گیا اس نے مائی صاحبہ برقع پا کے جاندیاں. کسی پوچھا اما جی ایک گل ہے پہلے برقع لا کے جاندیاں ہن فرمایا ہن مینوں عمر تو حیا آ گئی. میرے دوستو اس سے سبق کئی سبق نکلتے. اس حدیث تو میں 40 نکات قبلہ احمد علی صاحب ام المومنین نے اسی کہہ دیتے. ام المومنین فرمایا کہ میں عمر فاروق تو کیا ہونا ہے حیا ہوندی ہے. اے تو میں بڑے نقطے اخذ کیتے. ایک اور حدیث اس زمانے میں ملتی ہے. ایک اور حدیث حضور علیہ السلام دل فروزن حضرت ابو بکر صدیق سجے پاس ہوئے کھبے پاس عمر فاروق موجود ہیں سامنے مولا علی مرتضیٰ موجود ہیں اور بھی صحابہ موجود ہیں. حضور علیہ السلام دیکھو سارے استاد نے کہا آپ نے میرے مارکا میں در دیکھو یہ سمجھو وہ حدیث پڑھ دے پو اتنے سرکار دی اے جا تو کپڑا اے چادر تو لتھا ہویا ایویں بیٹھے سرکار لمبی لت فرمائی ہوئی ہے. مولانا غور کرنے کو تھا حضور نے ایویں لت لمبی فرمائی ہوئی ہیں تے بیٹھے اس طرح کر استاد نے اس طرح کر میں لطف آ رہے جناب دی او ایویں کر کے بیٹھے سرکار. کچھ دیر ہوئی جعل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال محمد مہذا لکباؤن فیقعد. حضور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک سرکار نے اپنی چادر مبارک کو 100 تلے کر لیا. صحابہ نے آخر یا رسول اللہ ابو بکر بھی موجود ہے عمر بھی موجود ہے علی موجود ہے نہیں کیتا. فرمایا عثمان ہو جی رب حیا کرے محمد حیا کیوں نہ کرے. اللہ نے محترم میں اس کہتا پہ ہم تاری خدمت والا دے اندر کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا مینو کیا ہونا ہے عمر تو حیا آ جائے. یہ تو قبلہ میں 40 نکات بیان کیتے ہیں 40 نقطے میرے ہوں ٹائم نہیں باز کر سکا. یہ بڑا بڑا جملہ ہے بھائی صاحب والا مینو عمر تو حیا آ گیا. کیا معلوم ہو گیا کہ قبراں تے جانا ام المومنین دی بھی سنت ہے خود سرکار دی سنت ہے. اچھا اس تو بعد واپس آئے میں خطبہ کر سرکار دا. حضور نے قبلہ مسجد نبوی قبلہ علی احمد صاحب خطبہ فرمایا. انہوں ہرد مرد و زن چھوٹے وڈے مدینے دے عورتاں بچے وڈے سب سنن آئے. خطبہ کیا سنو وَإِنِّي فَرَّةٌ لَكُمْ
وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ اے جا غمخوار نبی ساڈا، اے جا ساڈا آقا تے مولا سرکار نے فرمایا لوگو انی فرت لکم میں تو اتھوں پہلے دنیا تو جا رہا تہاڈی بخشش دا سامان کرن لئی، تہاڈی غور کردے بھائیو تہاڈی بخشش واسطے پہلے جا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ میں محمد تہاڈا نگہبان ہاں، میں محمد تہاڈا نگہبان شہید اے میں دا مانا نگہبان کیتا ہے۔ ایک اور بڑی وڈی شخصیت مولوی انور شاہ کشمیری جنہوں مارکا دیوبند امام بخاری تو بعد حدیث دا درجہ اگر ہے تے انور شاہ کشمیری انہیں ایو مانا کیتا ہے کہ محمد اپنی امت دے نگہبان ہیں، بلکہ او دا عقیدہ سنو فیض الباری حضور قبلہ اے نوٹ کر لو پڑھے لکھے حضرات صفحہ فیض الباری شرح بخاری مولانا انور شاہ کشمیری جلد 4 صفحہ 248 بل سنو جلد 4 صفحہ 248 بل سنو جلد 4 صفحہ 248 اے دے اتے لکھ دے کہ امتی دا خیال اجن آ رہے ہوں دے اور او دے دل تک دماغ تک نہیں پہنچنا، کملی والے نو خبر ہے کہ میری امتی نو فلاں خیال آ رہے ہیں۔ اے انور شاہ کشمیری نے اس حدیث دے تلے اپنا نوٹ دیتا ہے کہ امتی دا خیال ہے جن پرے پھردا ہوندا ہے، اون امتی نو خبر کوئی نہیں کہ اون کیڑا خیال آنا ہے، لیکن سرکار نو خبر ہے کہ میری امتی نو فلاں خیال آ رہے ہیں۔ اگے کیا انی شہید علیکم میں اختصار کرا انی شہید علیکم یہ حدیث پڑھے پلے بن لو، بڑی مفتبع حدیث ہے۔ فرمایا انی شہید علیکم میں محمد تہاڈا کیا نگہبان، بولو سارے میں تو کیا بولو یار میں تو بولو یار تو تانوں حضور دی نگہبانی نہیں چاہیے کدی چاہیے تو بولو نا پھر آخو نا میں تہاڈا نگہبان۔ اگے کیا فرمایا وَإِنِّي مَوْعِدُكُمُ الْحَوْض وعدہ نہیں فرمایا موعدکم الحوض، فرمایا میں محمد تواڈے نال حوض دا معاہدہ کردا ایگریمنٹ کردا پیا، میں تواڈے نال ایگریمنٹ پہ کردا کدی حوض دی۔ اگے فرمایا وانی واللہ انظر الى حوض الان، اور میں جڑے حوض دا تواڈے نال وعدہ پیا کردا وہ اس ویلے میری اکھاں دے سامنے وے۔ اگے کی فرمایا رو کہتے بندے حدیث سندا رہا، فرمایا اتی تو مفاتیح الارض، اللہ نے مینوں زمین دے خزانے دیاں چابیاں عطا کر دتیاں تے مارکا پتہ کیا نے سرکار نو سارا کوئی دے کہ خدا تو پھر خالی ہو گیا ہے نا، وہ تو کوئی شے نہیں رہ گئی، سارا کو تو محمد نو آ گیا، اللہ دا ویلا بیٹھا ہے وہ تو کوئی شے کوئی نہیں رہ گئی، اللہ تو خالی خط رہ گیا۔ لیکن خداوند قدوس دی صفات ایک میں تانوں اج گل کر دوں اے تواڈے دل وچ ہونی چاہیے، اور اللہ دے صفات جڑے نا سوائے علماء منطقیاں دے جڑے علماء منطقی ہیں انہاں تو علاوہ جڑے عالم ہیں او صفات نہیں جانتے، عالم تو ہوندے لیکن ایسا منطق انہوں بے بہرا سمجھتے او بے بہرے موڑ انہوں کو یار حضور دے کول ساری شے آمن نال پھر خدا کو تو کوئی شے نہ رہ گئی، اس واسطے انہوں نے مغالطہ ہے کاش کے او اس حدیث دا نقطہ سمجھ لگے۔ اس واسطے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا رضی اللہ عنہ واناردا فرماندن مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سرکار دے خالی ہاتھ میں ساری کائنات دی نعمتیں۔ حضور فرما رہے ہیں اتی تو مفاتیح الارض، اس حدیث بخاری دے وچ اے حدیث کی بلا احمد علی صاحب 5 مرتبہ امام بخاری نے اتی تو مفاتیح الارض اس حدیث کو 5 مرتبہ 5 سنداں نال بیان کیتا ہے۔ ہاں آگے سن لو ابن حبان تے حاکم وچ الفاظ دی زیادتی اتنے اتی تو مفاتیح الارض اتی تو مفاتیح السماوات والارض، اللہ نے مینوں آسماناں دی چابیاں بھی دے چھڈیاں، زمین دی چابی دے چھڈی، زمین دی چابی ہے میں ہوا وسوخا عرض کردا بحوالہ عرض کردا ابن حبان تے مسند حاکم انہاں وچ دیکھ لو او دے وچ آسمان دا ذکر بھی موجود ہے۔ اچھا آگے سن آگے کی فرمایا وانی واللہ ما اخاف، اور میں تہاڈے کول عذر ہوئے تانوں قرآن دی قسم دے کے تانوں قرآن دی قسم دے تے کہندا پیا میرا فیصلہ تساں کرنا ہے، پھر میں کہنا تانوں قرآن دی قسم ہے دوستو دسو
بھائی جیڑا بندہ نبی دی قسم تے اعتبار نہ کرے کون ہے؟ بولو یاد دار ہیں؟ وَإِنِّي احمد علی صاحب قبلہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ، اور کیا جا بجا امت محمدیہ نو ہن مشرک نہیں کیا جا رہا، ببانگے دہول مشرک کہندے لوگ ہن بھی سن، لیکن دوستو کملی والے نے ڈگری دے دیتی ہے، سرکار نے سند دے دیتی ہے کہ میں محمد نو اللہ دی قسم ہے ہن مینوں کوئی اندیشہ نہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے۔ میں ایک نکتہ عرض کراں، اگر حضور دے بعد ہی امت مشرک ہوندی ہے تے قرآن جڑا فرمائے وَيُزَكِّيكُم میرا محبوب تانوں پاک کرن لئی آئے، پھر آپ دے منصب رسالت تو کمی پیدا ہو گئی، آپ دے رسالت دی جڑی اے صفت ہے اے تے کمال نہ رہی۔ اس واسطے میرے دوستو شرک بھی دو قسم دا ہے، ایک شرک فی ذات، ایک شرک فی رسالت، لیکن لوگ شرک فی رسالت نو کرن واسطے او بڑے بڑے تائی اسی دا جناب او کہندے شرک شرک، اوے اساں تے محبوب دا کوئی سان ہی نہیں سمجھدے تے ذات دے واسطے کیوں شرک ہے؟ تو میرے دوستو اذان محترم آدھے کرتا پہ اسے دو تے سخن ختم کر سا فرمان رسالت وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَن تُشْرِكُوا بِي، فرمان مینو قسم ہے اللہ دی مینو ہن کوئی فکر نہیں کہ میری امت میرے بعد مشرک ہو جائے۔ دوستو آخر میرے دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ توہانو بھی تے مینو بھی اس جس مرحوم واسطے آئے ہیں اللہ او دی بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ساڑے والدین تے ساڑے احباب تے ساڑی سب دی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب